گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی اور خوشیوں کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ صحن میں لگے ہوئے رنگ برنگے شامیانے، لائٹوں کی چمک اور عورتوں کی ڈھولک کے گیت ماحول کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ میری اکلوتی بیٹی، میری لاڈلی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یعنی میری بیٹی نورین کی آج شادی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی محنت اور مشقت کر کے ایک ایک روپیہ جوڑ کر اس دن کے لیے تیاری کی تھی۔ ہر باپ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پورے احترام، عزت اور مان کے ساتھ رخصت کرے، اور میں بھی پچھلے کئی مہینوں سے اسی ایک دن کا خواب دیکھ رہا تھا۔ نورین بچپن سے ہی بہت شرمیلی اور نیک دل لڑکی تھی۔ جب اس کے لیے ایک اچھی اور نامور خاندان کی فیملی سے رشتہ آیا تو ہم نے ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ لڑکا ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور خاندان کے لوگ بھی بظاہر بہت شریف اور معزز نظر آتے تھے۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور شادی ہال جانے سے پہلے گھر پر کچھ قریبی رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا، کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دے رہا تھا تو کوئی نورین کی تعریف کر رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر خوش بھی تھا اور ایک باپ ہونے کے ناطے دل میں ایک اداسی بھی تھی کہ میری بیٹی اب مجھ سے دور چلی جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو کر باہر صحن میں آیا اور مہمانوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اچانک ہمارے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مہمان یا رشتہ دار آیا ہوگا۔ اسی میں مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس ایک نامعلوم چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ اس کا لباس صاف ستھرا اور قیمتی تھا، لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا جو اس نے مجھے دیکھتے ہی اتار کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑے احترام سے اس سے پوچھا، جی بھائی، آپ کون ہیں؟ شاید آپ غلط پتے پر آ گئے ہیں یا کسی مہمان سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت مدھم لیکن سخت اور سنجیدگی آواز میں کہا، اگر آج آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو شاید آپ کو ساری زندگی کا پچھتانا پڑے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ شادی والے گھر میں جہاں ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، اس اجنبی کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کے لیے سب سے بڑے دن پر اس سے بڑی بدشگونی اور زہر آلود بات کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے غصے میں آ کر اس کی شرٹ کا کالر پکڑا اور ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں آ کر ایسی فضول اور جاہلانہ بات کرنے والے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی شادی کے موقع پر اتنی بڑی بکواس کرنے کی؟ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں یا اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ وہ شخص دھکا لگنے سے 2 قدم پیچھے ہٹا، لیکن اس کے چہرے پر نہ غصہ آیا اور نہ ہی کوئی خوف۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے، مجھ پر ایک افسوس بھری نظر ڈالی اور بالکل خاموشی سے مڑا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھا اور گاڑی تیزی سے گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ میں کچھ دیر تک وہیں دروازے کے پاس کھڑا کانپتا رہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ کوئی ہمارا دشمن ہے یا اس رشتے سے جڑنے والا کوئی حسد کرنے والا انسان؟ اسی ثنا میں میرے چھوٹے بھائی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی صاحب کیا ہوا؟ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ بارات حال پہنچنے والی ہے، ہمیں بھی فوراً نکلنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور ایک لمبی سانس لی۔ میں نے سوچا کہ یقیناً کسی حاسد یا دشمن کی گھنونی چال ہے تاکہ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر ہمارے گھر کا سکون برباد کیا جا سکے اور شادی میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ میں نے اس بات کو اپنے دل میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر کا کوئی بھی فرد پریشان نہ ہو اور اس موقع پر کوئی بھی بدمزگی نہ ہو۔ ہم شادی ہال پہنچ گئے۔ شادی کی تقریب بہت شاندار انداز میں مکمل ہوئی۔ لڑکے والے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ دلہا نے بڑے احترام سے مجھ سے مل کر دعائیں لی۔ تمام مہمانوں نے کھانا کھایا اور مبارکبادیں دی۔ رات کے 11 بجے رخصتی کا وقت آیا۔ جب نورین میرے گلے لگ کر روئی تو میں اس اجنبی کی بات بھول گیا۔ ایک باپ کی محبت اپنی بچی کی رخصتی کے وقت باقی تمام باتوں پر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں دیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی اور اسے خوش دلی سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ شادی کے اگلے دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نورین کے کمرے کو دیکھ کر بار بار آنکھیں بھرتی تھی، لیکن یہی تسلی تھی کہ وہ اپنے نئے گھر میں خوش اور آباد ہوگی۔ دن بھر رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہا اور شام تک ہم سب تھکن سے نڈال ہو چکے تھے۔ شادی کے 2 دن گزر گئے۔
تیسرا دن بھی سکون سے گزر گیا، لیکن اس اجنبی کا وہ جملہ کبھی کبھی میرے ذہن کے کسی کونے میں آ کر دستک دیتا، مگر میں اسے وہم سمجھ کر جھٹک دیتا۔ پھر تیسری صبح کے ٹھیک 6 بج رہے تھے۔ باہر ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا آدھی نیند میں تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ اس وقت کی گھنٹی کا بجنا کسی بھی انسان کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی، دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بھرا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ میں نے کپ کپ آتی آواز میں کہا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، صرف سانسوں کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہی سنجیدگی اور بھاری آواز ابھری جس نے شادی والے دن میرے گھر کے باہر مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انکل، میں وہی انسان ہوں جس کو آپ نے 2 دن پہلے اپنے گھر کے دروازے سے دھکا دے کر بھگا دیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کا غصہ اب کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور آپ میری بات سننے کی ہمت رکھتے ہوں گے۔ یہ آواز سنتے ہی میرے جسم میں ایک سردی سی دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور غصے اور خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ بولا، تم پھر سے وہی بکواس کرنے کے لیے فون کر رہے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے ہم سے؟ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ تم کون ہو اور ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ فون کی دوسری طرف سے ایک ٹھنڈی آہ بھرنے کی آواز آئی۔ اس شخص نے بہت آرام سے کہا، انکل، کاش وہ سچ میں خوش ہوتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ جس خاندان میں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے وہ کوئی شریف رشتہ دار لوگ نہیں ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے فراڈ گروپ ہیں جو امیر اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں سے شادی کر کے ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کر کے بھاری رقم بٹورتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ میں نے خود ان کے بارے میں پوری جانچ پڑتال کی تھی۔ لڑکا بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ وہ سب ایک ڈرامہ تھا انکل۔ اجنبی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس گھر میں آپ بارات لے کر گئے تھے وہ کرائے پر لیا گیا ایک بنگلہ تھا جو انہوں نے صرف شادی کا ناٹک رچانے کے لیے چند دنوں کے لیے حاصل کیا تھا۔ جس کمپنی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہاں سے وہ لڑکا 6 ماہ پہلے ہی دھوکہ دہی کے کیس میں نکالا جا چکا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو ابھی اٹھیں اور اس پتے پر پہنچیں جو میں آپ کو میسج کر رہا ہوں۔ وہاں آپ کو اپنی بیٹی کی اصلی حقیقت نظر آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے ہی سیکنڈ میرے فون پر ایک میسج آیا جس میں شہر کے ایک پرانے اور بدنام علاقے کے ایک چھوٹے سے مکان کا پتہ لکھا تھا۔ میرے ہاتھوں سے فون چھوٹنے ہی والا تھا۔ میرا پورا وجود خوف، پچھتاوے اور بے چینی کی لہروں میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح کے 6:30 بجے تھے، سڑکیں خالی تھی اور میں دیوانہ وار گاڑی چلاتے ہوئے اس پتے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں مسلسل اس اجنبی کی باتیں گونج رہی تھی۔ دل بار بار دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ سب ایک برا خواب ہو، کاش وہ اجنبی صرف کوئی جھوٹا انسان نکلے اور میری بیٹی نورین اپنے گھر میں بالکل محفوظ ہو۔ تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد میں اس پتے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک تنگ اور گندی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور کانپتے قدموں سے اس مکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں پرانا سا سامان بکھرا ہوا تھا اور اوپر والے کمرے سے شاید بحث اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک آواز میری بیٹی نورین کی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ میرے بابا نے آپ کو اتنا سامان، اتنے پیسے دیے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور دوسری آواز اس کے شوہر یعنی میرے داماد کی تھی، لیکن اس کی آواز میں وہ شرافت نہیں تھی بلکہ ایک درندے جیسی سختی تھی۔ خاموش رہو، تمہارے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے۔ ہم نے یہ شادی کسی محبت میں نہیں کی تھی۔ اب خاموشی سے اپنے باپ کو فون کرو اور 50 لاکھ روپے مانگو، ورنہ تمہاری ایسی تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے کہ تمہارا باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ حرف سنتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا، میرے چہرے پر پسینہ آ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ شرافت کا نقاب جو انہوں نے شادی کے دن پہنا ہوا تھا اب بالکل اتر چکا تھا۔ وہ لوگ میری معصوم بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا چکے تھے۔ میں غصے اور غیرت سے دیوانہ ہو کر اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا میرے داماد اور اس کے 2 ساتھیوں نے مجھے دیکھ لیا۔
انہوں نے فوراً نورین کو اپنے قابو میں لے لیا اور ایک چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ نورین مجھے دیکھ کر زاروں قطار رو پڑی۔ بابا بابا مجھے بچا لے، یہ لوگ بہت برے ہیں۔ میرے داماد نے ایک بیزار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوہ تو بوڑھا خود ہی چل کر آ گیا۔ چلو اچھا ہوا، اب تم خود ہی 50 لاکھ روپے کا انتظام کر لو، ورنہ اپنی بیٹی کا جنازہ لے کر جانا۔ میں بے بس ہو کر ہاتھ جوڑنے لگا۔ خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں تم لوگوں کو جو بھی چاہیے ہوگا دوں گا، لیکن اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اسی دم باہر گلی میں گاڑیوں کے ہارن اور سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زوردار ٹھوکر سے کھلا اور پولیس کی ایک بھاری نفری اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہی اجنبی شخص بھی موجود تھا۔ پولیس نے سیکنڈوں میں ان تمام مجرموں کو گھیر لیا اور ان پر بندوقیں تان لی۔ میری بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا گیا اور پولیس نے ان تمام بدماشوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ میں نے اپنی بیٹی نورین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ نورین خوف سے کانپ رہی تھی اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے آخری لمحے میں میری بیٹی کی عزت اور زندگی بچا لی۔ پولیس نے مجرموں کو لے کر باہر نکلی تو میں اس اجنبی شخص کے پاس گیا۔ میری آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے سامنے آ کر اس کے آگے جھکنے لگا، لیکن اس نے جلدی سے مجھے سنبھالا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں دھکا دیا، تمہاری توہین کی۔ اگر آج تم پولیس کو نہ لے کر آتے اور صحیح وقت پر مجھے خبر نہ کرتے تو میں اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکا ہوتا۔ تم کون ہو؟ تم نے ہمارے لیے اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ اجنبی شخص نے ایک درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولا، انکل 2 سال پہلے میری بھی ایک چھوٹی بہن تھی۔ اسی گروہ نے میری بہن کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا تھا اور شادی کے نام پر اس سے دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے میری بہن کو اس حد تک بلیک میل کیا کہ وہ اس کی اذیت برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس دن کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس گروہ کو بے نقاب کر دوں گا اور کسی بھی دوسری معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے گہری سانس لے کر بات جاری رکھی، میں پچھلے کئی دنوں سے اس گروہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ شادی والے دن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو میں آپ کو خبر کرنے آیا تھا، لیکن آپ کی جذباتی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ آپ بغیر ثبوت کے آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے 2 دن تک پولیس کے ساتھ مل کر ان کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگایا اور آج صحیح وقت پر آپ کو یہاں بلا کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ یہ سن کر میرے پاس اس انسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کا بدلہ لیا بلکہ قانونی اور درست طریقے سے لیا تھا، بلکہ میری بیٹی نورین کو بھی ایک بہت بڑے عذاب اور تباہی سے بچا لیا تھا۔ ہم گھر واپس آئے، لیکن اس واقعے نے ہمارے دلوں پر گہرے زخم چھوڑے تھے، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میری بیٹی اب محفوظ تھی۔ ہم نے قانون کے مطابق اس رشتے کو ختم کروایا اور ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دلوائی۔ شاید اسی لیے ماں باپ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے تھے۔ والدین اپنی بیٹیوں کو کسی قیمتی متاع کی طرح پالتے پوستے ہیں کہ کوئی درندہ ان کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ سوچ سمجھ کر جانچ پرکھ کر جب ان کو رخصت کرتے ہیں تب بھی وہ محفوظ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اس دن مجھے یہ سبق ملا کہ ظاہری چمک دھمک کو شرافت کا جامعہ بعض اوقات سچائی کو چھپا لیتا ہے، اور جب کوئی انسان آپ کو سچی نصیحت کرنے آئے تو غصے اور غرور کی بجائے سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ قدرت بعض اوقات اجنبیوں کی صورت میں بھی ہمارے لیے فرشتہ بھیج دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔